اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 211 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے، اور اس آیت کے ساتھ ہی ہمارا سورۃ البقرہ کا 26واں رکوع بھی انشاءاللہ تعالیٰ شروع ہو جائے گا۔ تو چلتے ہیں جس آیت میں استعمال ہونے والے پہلے جملے کی طرف، اور پہلا جملہ ہم وقت کی پہلی علامت تک بنا لیتے ہیں اور اس کو انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس جملے کا پہلا لفظ ہے سل، جو کہ فعل امر ہے سأل یسألو سؤالن سے، اور اصل فعل امر بنتا ہے اسأل، لیکن اسأل میں حمزہ کی حرکت سین کو دے کر حمزہ کو حذف کر دیا گیا، اور پھر حمزۃ الوصل کی بھی ضرورت نہ رہی، تو یہ بن گیا سل۔ سل فعل امر ہے، فعل با فاعل، انت ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہوگا، تو سل کا لفظی ترجمہ ہوگا تو پوچھ، تو سوال کر۔ کس سے سوال کر؟ مفعول بھی چاہیے، اور ہم جانتے ہیں کہ جو پہلا مفعول ہوتا ہے سأل یسألو کا، چاہے وہ پوچھنا کے معنی میں ہو چاہے مانگنا کے معنی میں ہو، وہ وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں بنی اسرائیلہ مرکب اضافی جو ہے یہ پہلے مفعول کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے۔ بنی اسرائیل سے تو پوچھ، بنی اسرائیل سے سوال کر۔ بنی اسرائیل، جیسے کہ میں نے کہا کہ مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، جس میں بنی مضاف ہے جس کا نون ڈراپ ہو گیا اضافت کی وجہ سے۔ بنینا منصوب فارم تھی بنونا کی، اور بنونا ہم جانتے ہیں ابن کی جمع ہے، اور اسرائیل غیر منصرف اسم ہے، اس لیے اس کی مجرور فارم آپ زبر کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ تو سل بنی اسرائیل فعل فاعل اور مفعول بھی مل کر یہ ایک جملہ فعلیہ انشائیہ بن جاتا ہے، اور جملہ مستانفہ ہوگا، لا محل لہا من الاعراب کی کیٹیگری میں آ جائے گا۔ اچھا، اب جو کہا جا رہا ہے نا پوچھ بنی اسرائیل سے، کیا پوچھ؟ کس کے بارے میں پوچھ؟ تو یہ جو اگلا جملہ ہم اب انالائز کریں گے یہاں سے، کم آتیناہم من آیت بینہ، یہ اس دوسرے مفعول کی جگہ پر ہوگا، کیونکہ جس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے وہ ان کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، تو یہاں وہ کوئی ان والا چکر نہیں ہے۔ تو اب یہ دوسرا جملہ جو ہے اس کو ہم انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کم سے اس کا آغاز ہو رہا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ کم اس میں استفہام ہے، اور کم دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، کم استفہام کے لیے بھی آتا ہے اور کم خبریہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو کم کو اگر ہم اس میں استفہام مان لیں تو پھر اس کو ہم، یہ جو آگے فعل آ رہا ہے آتینا، اس کا مفعول ثانی قرار دیں گے، مفعول ثانی مقدم ہو جائے گا، اور آتینا فعل با فاعل ہو گیا، حمزہ تا یا مادہ باب فعل، آتا یؤتی ایتاءً دینا کے معنی میں، اور ہم جو ساتھ لگا ہوا ہے یہ ضمیر منصوب متصل ہے، مفعول بھی یہ اس کا مفعول اول ہے، اور آتینا نا ضمیر مرفوع متصل جو ہے وہ اس فعل کے لیے فاعل ہے، اور آتیناہم فعل فاعل اور مفعول اول، اور کم جو ہے یہ مفعول ثانی مقدم ہو گیا۔ لیکن ہم ساتھ یہ بھی جانتے ہیں کہ کم جو ہے تمییز کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، تو آگے جو من آ رہا ہے یہ زائد ہے جو کہ اس کی تمییز پر لگتا ہے، اور آیاتن جو ہے یہ اس کی تمییز ہے جو کہ محلاً منصوب قرار دی جائے گی، لیکن ساتھ ہی آیاتن جو ہے یہ موصوف بھی بن رہا ہے جس کی صفت بینتن آگے استعمال ہو رہی ہے۔ تو گویا ہم یوں کہیں گے کہ آیاتن بینتن جو ہے یہ موصوف صفت مل کے کم کے لیے تمییز بن گئی، اور پھر کم اپنی تمییز کے ساتھ مل کر یہ مفعول بھی ثانی بن گیا آتینا فعل کے، اور آتینا فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا، اور اس کو استئناف بیانی بھی کہا گیا ہے، یعنی وہ جو ایک سوال پیدا ہوتا ہے پچھلے جملے سے، اس کے جواب میں یہ ایک پھر نیا جملہ آ رہا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جو دوسرا مفعول ہے سل کا، اس کی جگہ پر استعمال ہوا ہے۔
کم کو خبریہ بھی مانا گیا ہے، اور اگر کم کو خبریہ مانا جائے تو کم خبریہ اپنی تمییز کے ساتھ مل کر پھر مبتدا بن جائے گا، جس کی خبر آتیناہم کی صورت میں آئے گی۔ تو اس طرح سے اس کو جملہ اسمیہ بھی بنا کر اس کی ترکیب کی گئی ہے۔ اتنے حصے کا ترجمہ ہم کچھ یوں کر سکتے ہیں کہ آپ پوچھئے بنی اسرائیل سے کہ ہم نے انہیں کتنی روشن دلیلیں عنایت فرمائیں، یعنی یہ کم استفہامیہ کے ساتھ ترجمہ، اور اگر خبریہ کے ساتھ ترجمہ کریں تو ہم نے کتنی ہی انہیں روشن دلیلیں عنایت کیں، اس طرح کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال 2 جملے ہمارے مکمل ہو گئے، اب ہم تیسرے جملے کی طرف چلتے ہیں۔ تیسرا جملہ واؤ سے شروع ہو رہا ہے، واؤ کو استنافیہ مان لیں، اور اس کے بعد من آ رہا ہے، من ہمارا شرطیہ مبتدا ہو جائے گا، جس کی خبر پھر شرط اور جواب الشرط 2 جملوں سے مل کر بنے گی، اور وہ 2 جملے جو ہیں جس میں شرط ہے یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ تک، اور جواب الشرط جو ہے پھر فإن اللہ شدید العقاب کی صورت میں ہوگی۔ تو من شرطیہ مبتدا ہو گیا، اور یبدل فعل با فاعل جس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، بعد لام مادہ بدلا یبدلو باب تفعیل سے تبدیلاً تبدیل کرنا، فعل با فاعل ہو گیا، نعمت اللہ مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ مفعول بھی ہو گیا، من بعد ما جاءتہ من حرف جر ہو گیا، اور بعد جو ہے اس کا مجرور ہے، اور بعد ظرف بھی ہے جس کا مضاف الیہ جو ہے وہ ما کی صورت میں آیا ہے، اور ما یہاں پر مصدریہ ہے جس کا صلۃ الموصول حرفی جو ہے وہ جاءتہ کی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو ما مصدریہ ہو گیا، جاءتہ فعل فاعل اور مفعول کا مجموعہ، جاءت واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، ہیا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، ہا کی ضمیر جو ہے یہ منصوب ضمیر ہے، ضمیر منصوب متصل مفعول بھی ہو گیا، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلۃ الموصول حرفی ما مصدریہ کے لیے، اور ما مصدریہ صلۃ الموصول حرفی سے مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر محلاً مجرور مضاف الیہ بعد ظرف کے لیے، اور بعد ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور من حرف جر کے لیے، اور من حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق ہو گیا یبدل فعل کے لیے، اور یبدل فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ شرط بن گیا، جس کا جواب الشرط آگے آ رہا ہے فإن اللہ شدید العقاب، فا جزائیہ جو جواب شرط پر آتا ہے، اور یہاں پر اس لیے آ رہا ہے کہ جواب الشرط جو ہے وہ ہمارا جملہ اسمیہ ہے، انا حرف ظروف مشبہ بالفعل جس کا اسم منصوب ہوتا ہے جو کہ یہاں پر اس میں جلالہ آ رہا ہے، اور خبر اس کی مرفوع ہوتی ہے جو کہ یہاں پر شدید العقاب مرکب اضافی کی صورت میں آ رہی ہے۔ انا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر محلاً مجزوم جواب الشرط ہو گیا، اور شرط اور جواب الشرط مل کر یہ خبر بن گیا من شرطیہ مبتدا کے لیے، اور من شرطیہ مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بن گیا۔ اور ترجمہ کچھ ہم یوں کریں گے، اور جو بدل ڈالتا ہے اللہ کی نعمت کو اس کے مل جانے کے بعد، یعنی اس کے پاس آ جانے کے بعد، یا مصدری ترجمہ میں کر رہا ہوں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ آیت کا انالیسس ہمارا الحمدللہ مکمل ہو گیا، اب ہم دیکھتے ہیں اس آیت کا اتھینٹک ترجمہ۔ سل بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے پوچھ، کم آتیناہم من آیت بینہ، ہم نے انہیں کتنی واضح نشانیاں دیں، ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ، اور جو شخص اللہ کی نعمت کو بدل دے اس کے بعد کہ اس کے پاس آ چکی ہو، فإن اللہ شدید العقاب، تو یقیناً اللہ بہت سخت سزا والا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔